کہ بھئی میرا لہجہ تھوڑا سخت نظر آ رہا ہے، یہ اس لیے کہ بہت سے لوگ مجھ سے مسائل آپ پوچھتے ہیں، ایسے مسائل کہ وہ عام ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ روزے کے مسائل کا پتہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں، نہ رمضان شریف کی رحمت کی کوئی ضرورت، نہ برکت کی کوئی ضرورت، نہ مغفرت کی کوئی ضرورت، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اوپر اسی طرح عذاب آتے رہیں، ٹھیک ہے، بس اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہر وقت ہم عذابوں میں مصیبتوں میں مبتلا رہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے کوئی مناسب نہیں ہے کہ ہم اتنی سختی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جب آسانی والا معاملہ کرتا ہے، ہمارا کیا کام ہے اس کے اندر ٹانگ اڑانا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جس وجہ سے اللہ کے عذاب آتی ہیں اس سے ہم بچیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے اس رحمت کو ہم حاصل کریں۔ تو یہ ایام جو ہیں ایام معدودات، جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے 184 نمبر ہے سورۃ بقرہ، ایام معدودات جو یہ دن ہیں، ایام ہیں، یہ بالکل رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت ان ایام اور ان راتوں میں اتارے لگا ہوا ہے، ایک کرسی چاہیے نہیں بس چار ہیں، پرس پہ آ گئی، ہاں یہ چار ان راتوں اور دنوں میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو بہرحال میرا کوئی سختی کا مقصد نہیں ہے، لیکن ارمان اس پر لگتا ہے کہ ایک مومن بن کر اس کو اتنے آسان مسائل کا پتہ نہ ہو، تو پھر مطلب یہی بنتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی مجھ سے پوچھے کہ میں نے کلور جانا ہے، مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کون سا روڈ جاتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس راستے پر گیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی اس کو کلور جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، سمجھ آ گئی ہے نا، کلور جانے کی اسے ضرورت بھی نہیں پڑی، اس لیے اسے پتہ نہیں ہے، اب اس کو ضرورت پڑ گئی۔ تو کچھ مسائل تو ایسے ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں، جو کہ علماء فیصلہ کرتے ہیں، اس کا عالم فیصلہ کرتا ہے۔ کچھ مسائل جو ہوتے ہیں وہ عمومی یعنی عوام کے لیے ہوتی ہیں، عوام کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میرا روزہ کس پر ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احکام بیان فرمایا ہے، روزے کے مسائل بیان فرمایا ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض کا بیان کیا ہے، مسافر کا بھی کیا، لیکن مسافر کی میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی چینل پر، اور پچھلے جمعے پر میں نے مسافر کا جو نا ذکر کیا تھا۔ تو مریض کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا۔ مریض دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مریض وہ ہے، ان دونوں قسموں کے جو مریض ہیں ان کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے، ٹھیک ہے۔ ایک مریض وہ ہے کہ وہ بیمار تو ہے لیکن اس کو صحت ملے گی، اس کو یقین ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بیمار ہو گیا، تو بیماری کی حالت میں اگر وہ روزہ نہ رکھے تو اللہ نے فرمایا اسے اجازت ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ بیماری میں روزے کو چھوڑ دے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، غیر رمضان کے ایام میں یعنی اور دنوں میں وہ روزے کی قضا کر لیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن نے اجازت دی ہے۔ اوپر والی ہماری جو باتیں ہیں، ہماری یہ باتیں ہیں کہ یار اتنا بیمار نہیں ہے، روزہ چھوڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے ایک روزے کو چھوڑا، پھر اگر ساری زندگی روزہ رکھتا رہا،
رمضان المبارک کے روزے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا، لیکن یہ اس آدمی کے لیے جس نے روزہ متعمدن چھوڑا ہے، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ اجازت دے رہے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے تو فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں روزے کی قضا کرے۔ یہ تو اجازت اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، جب میں آسانی کا معاملہ، آسانی کا ارادہ اپنے بندوں کے ساتھ کر رہا ہوں، جب میں اپنے بندوں کو جو ہے اجازت دے رہا ہوں، تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ اوپر سے تم کیوں باتیں کرتے ہو؟ تو اوپر سے باتیں ہوتی ہیں کہ اس کا ثواب پھر نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جب اللہ نے اجازت دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا رمضان المبارک میں دیتا ہے، اگر اسے عذر ہے، مریض ہے، بیمار ہے تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مریض ہوتا ہے وہ اپنی بیماری کو خود سمجھتا ہے، میں کتنا بیمار ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو ڈاکٹر کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی، سمجھ آئیے؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اسی طرح بیٹھ کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتانا ہے مجھے کیا ہے، وہ کہے گا کیا ہے یار خود بتائیں تمہیں کیا تکلیف ہے۔ آپ اس کے سامنے اسی طرح بیٹھ گئے کہ مجھے کیا ہے، ڈاکٹر کہا مجھے کیا پتا ہے تجھے کیا ہے، تو بتائے گا تو میں اب کو چیک کروں گا نا۔ تو مریض جو ہوتا ہے اسے خود پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا بیمار ہوں۔ تو ایک تو وہ مریض ہے تو اللہ فرماتے ہیں فعدۃ من ایام اخر، ٹھیک ہے؟ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے، چاہے وہ سفر میں اس کے روزے قضا ہوئے ہیں، جتنے بھی قضا ہوئے ہیں، یا اس کی بیماری کی حالت میں ایک قضا ہوا ہے، 2 5 6 7 8 تو بھی اس کی قضا کرے۔ اسی طرح حیض نفاس والی عورت ہے، جس عورت کو ماہواری آتی ہے، اس کے کتنے دن ہیں؟ ٹھیک ہے، 2 دن ہے، 3 4، 2 تو ہوتے نہیں ہیں کیونکہ ماہواری جو ہے حیض کی جو مدت ہے وہ کم از کم 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن پورے ہوئے، ایک دن اوپر ہوا تو ایک دن والا حیض میں نہیں آئے گا، تو ایک دن والے جو نمازی ہیں ایک دن والی وہ قضائی کرے گی، باقی جو 10 دن والی ہیں وہ حیض ہوگا، وہ قضائی نہیں کرے گی، نمازیں معاف ہیں حیض کی حالت میں۔ ہاں روزہ قضا کرے اس کی، کتنے ایام ہیں، کتنے دن ہیں؟ تو کم از کم 3 دن اور زیادہ سے 10 دن۔ تو کسی کے 3 دن 3 روزہ رہ گئے، 4 5 6 7 8 9، تو وہی روزے کی قضا اور دنوں میں کرے گی، نماز اس کے لیے معاف ہے ایام حیض میں۔ تو یہ مسئلہ اس کو ہوا۔ ایک مریض ایسا ہے، ادھر ایک آیت آ رہی ہے جس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں، اس کا میں لغوی معنی ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر ہے روزہ، ان لوگوں پر ہے فدیہ، وَعَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، معنی اسی طرح آتا ہے ترجمہ۔ وَعَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر ہے یطیقونہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، کیا ہے ان لوگوں پر؟ فدیۃ، فدیہ دینا، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، یعنی اس بندے کا جو ہے نا روزہ رکھ سکتا ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اگر نہیں رکھتا تو پھر بھی اجازت ہے ایک مسکین کا کھانا دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ترجمہ جب بھی پڑھیں تو اپنے استاد سے پوچھیں، عالم سے پوچھیں۔ ترجمہ منع نہیں ہے، ترجمہ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن عالم سے اپنے آپ کو ضرور اس کی شاگردی کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ، وہ لوگ یطیقونہ، ضمیر کا یہ روزے کہ وہ روزے کی طاقت بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا دے دے۔ تو یہ اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ پھر جب یہ آیت آئی من شاہد منکم الشہر فلیصم، یا جیسے میں نے اوپر والی آیت کی تفسیر بیان کی ہے فعدۃ من ایام اخر، ایک تو یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی اس آیت کے آنے کے بعد، پہلے اسی طرح تھا، اگر کوئی آدمی فدیہ دے دیتا تو پھر روزہ نہ رکھتا، لیکن اب نہیں ہے کہ آیت منسوخ ہو چکی۔ ایک تو یہ معنی، دوسرا معنی یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ،
اگر یہ منسوخ نہیں، ہم منسوخ اس کو نہیں کہتے تو لا یطیقونہ، جو طاقت نہیں رکھتے، یعنی ایسا مریض ہے جو چارپائی پر ہے، مرد ہے عورت ہے، بالکل اٹھ بھی نہیں سکتا، اور جتنے گھر والے ہیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا نا، مریض کو بھی پتا ہوتا ہے میں کتنا بیمار ہوں، اور مریض کو بھی پتا ہے کہ میں پھر نہیں اٹھوں گا۔ ادھر ہماری علاقے میں بھی، ادھر بھی بہت سے مریض ایسے ہیں، ادھر ہمارے ساتھ بھی ہیں، اجاز بھی جو ہے نا والد صاحب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، ریاض بھائی جو ہے، تو کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ اگر اللہ اٹھا دے اسے ابھی ابھی جوان کر دے تو وہ تو کوئی اور بات ہے نا، وہ تو ایک اللہ کا جو ہے نا ایک تکوینی نظام ہے، وہ تو اور ہے، قدرت ہے، لیکن قانون نہیں ہے، بس وہ ختم ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، مرد ہیں عورتیں ہیں، کہ سب کو پتا کہ اٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے یہ آیت ہے، کیا ہے؟ اس کے جتنے بھی روزے ہیں، یعنی 30 روزے، تو 30 کے 30 روزے اس کی فدیہ دے گا ایک مسکین کا، یعنی ایک مسکین کا تمام کھانا، کہ ایک آدمی کو اگر کھانا کھلائے انسان کتنے پیسے لگتے ہیں اس حساب کرے، 30 دن کے روزوں کا جو ہے جتنے روزے ہیں ان روزوں کا حساب لگا کر اور مسکینوں کو دے دے، چاہے وہ مرد چاہے وہ عورت ہے۔ تو یہ مسئلہ اس آدمی کے لیے جو اتنا بڑا ہے کہ اسے یقین ہے کہ پھر میں اٹھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ فدیہ والا اس آدمی کے لیے۔ عام مریض جو ہے، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ مسائل آپ ہم سے پوچھا کریں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ضرورت ہے، لیکن مجھے پہلی بار اس وقت یہ سختی آ رہی ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیوں نہیں پوچھتے لوگ علماء سے مسائل، ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک مریض ہے، اس کو روزہ ہے، صبح روزہ رکھ لیا، اب دن کو قے آ گئی، یعنی الٹی آ گئی، تو کیا کرنا ہے؟ اب بہت سے لوگ جو ہے نا مجھ سے پوچھتے بھی ہیں، بھئی ہم نے روزہ توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الٹی آ گئی بس روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ غلط بات ہے، جب قے آ گیا، الٹی آ گئی تو روزہ نہیں گیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ ایک آدمی نے توڑ دیا، آپ کیا کریں؟ الٹی آ گئی، قے آ گئی، اس نے روزے کو بھی توڑ دیا، بھئی بس ٹھیک ہے، روزہ تو ویسے بھی ٹوٹ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب روزے کو توڑ دے، تو پھر کیا کرے؟ کیا کفارہ آتا ہے اس پر؟ نہیں، اس پر کفارہ نہیں آتا، کیونکہ اس نے بے علمی کی وجہ سے یہ فعل کیا ہے، تو وہ آدمی اسی روزے کی قضا کرے گا۔ روزہ تو اس نے توڑ دیا، متعمدن توڑ دیا نا، اب کیا کہ الٹی آ گئی، اس نے سمجھا کہ میرا روزہ تو ویسے بھی ٹوٹ گیا، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس نے یہ سمجھا کہ روزہ تو ویسے بھی ٹوٹ گیا، الٹی کے ساتھ ٹوٹتا ہے، تو اس نے روزے کو افطار کر دیا، کھا پی لیا اسی وقت، تو اب کیا اس آدمی پر کفارہ آئے گا؟ نہیں، کفارہ نہیں آئے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ یہ آدمی اس روزے کی قضا کرے گا جب مسئلے کی سمجھ آ جائے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں، ٹھیک ہے، بہت لوگ جو ہے نا مسواک کرتے ہیں، نہ جو ہے نا سرما پہنتے ہیں، سرما تو ویسے بھی نہیں ہے، تو بہر خوبصورتی کے لیے سرما نہیں پہنتے، سر پر تیل نہیں لگاتے، پھر اس میں کوئی مسائل نکالے ہوئے ہیں کہ رگڑنا نہیں ہے، اگر لگاؤ تو خیر کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تیل لگانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، تیل لگا سکتے ہیں جیسے ہی لگائیں، کھانا پینا نہیں ہے، تیل کے ساتھ لگانے کے ساتھ روزہ نہیں جاتا، نہ سرما لگانے سے، نہ مسواک کرنے سے، ٹھیک ہے، اتنا تک کہ کوئی چیز اندر نہ چلی جائے۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اٹھا صبح سحری کے وقت، اب بالکل اتنا ٹائم رہ گیا، کھانا تو تیار ہے، اتنا ٹائم رہ گیا کہ ٹائم ختم ہے، اتنا ہے کہ میں کھا پی سکتا ہوں، تھوڑا سا اتنا کھا پی سکتا ہوں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سحری کا کھانا ہے نا وہ ضرور کیا کریں، کھانا سحری کا ضرور کھایا کریں، اتنے تک اللہ کے رسول نے فرمایا کھایا کریں، ضرور کھایا کریں۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتے بھی رحمت بھیجتے ہیں۔ جب سحری کھانے والا سحری کھاتا ہے تو اس وقت اللہ فرشتوں کو فرماتی ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں، کیونکہ میں اللہ بھی مانگ رہا ہوں، میں اللہ بھی ان پر رحمتیں کر رہا ہوں، تم بھی ان کے لیے دعا مانگو۔ تو جتنے تک وہ کھاتا ہے اتنے تک نورانی فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو سحری کا کھانا اللہ کے رسول نے فرمایا کھایا کریں، اتنا زیادہ فرمایا، آخر میں فرمایا کہ اگر ایک کھجور بھی ہو، ٹھیک ہے، اتنا ٹائم ہے کہ ایک کھجور ہے، بس اسی ایک کھجور کو کھا لیں۔ اب ایک آدمی اٹھا سحری کو، اب ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا سحری کا، اتنا ہے کہ وہ کھا پی سکتا ہے بس، اور اس کو یاد ہے ادھر، تو اس کو تو جنابت کی حالت میں ہے، یعنی اس کو احتلام ہوا ہے یا کوئی اور وجہ سے وہ جن بھی ہوا ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہے، تو کیا کرے؟ تو اسی وقت وضو کر لے، اگر وضو کا ٹائم نہیں ہے ہاتھ دھو کر کھانا کھا سکتا ہے، کھانا کھا لے اس کے بعد غسل کرے نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب ایک اور مسئلہ یاد ہے کہ غسل کی حالت میں بہت سے لوگ سوال میرے سامنے کرتے ہیں، میں اس لیے بیان کرتا ہوں، ویسے میں چینل پر دیتا رہتا ہوں، یہ جتنے سوال آتے ہیں میں چینل پر دیتا ہوں، اور لوگوں کو میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کیا مسئلے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے ذہن میں آتی ہے، جب کوئی پوچھتا ہے کامنٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا مسئلے کی پھر پتہ لگتا ہے کہ آدمی کو یہ ضرورت ہے، تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، میں چینل پر بھی دیتا ہوں کہ بھئی یار اگر غسل کی حالت میں ہو تو انسان جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ بھی حرام ہو جاتی ہے، اور جو جنبی حال آدمی ہوتا ہے، یعنی جنبی اس وقت میں کہتے ہیں کہ کسی کو احتلام ہو جائے یا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے یا اور کسی وجہ سے وہ جنابت کی حالت میں ہو جائے، تو سوال کرتے ہیں کہ جس بستر پر جی وہ سوتا ہے وہ بھی حرام ہو گیا، ٹھیک ہے، جہاں بیٹھتا ہے وہ جگہ بھی حرام ہو جاتی ہے، حالانکہ بالکل ایسا نہیں، پورا باب ہے صحیح بخاری میں اور بھی حدیثوں کی جتنی کی بھی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، باب الغسل میں، باب الجنابت میں، اور باب استحاضہ میں حدیثیں ہیں بہت سی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی ہے وہ جنابت کی حالت میں ہے، کیا وہ کھا پی سکتا ہے یا سو سکتا ہے؟ یعنی رات کو وہ یعنی جنابت میں ہو گیا، احتلام ہو گیا یا اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، تو کیا یہ آدمی سو سکتا ہے؟ کیا سونے اس کے لیے حرام ہے یا جائز ہے؟ کھا پی سکتا ہے یا نہیں کھا پی سکتا؟ کہ کھا پی کر وہ سو جائے یعنی غسل نہ کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، غسل کر لے، کیا ہے وہ آدمی غسل کر لے پھر کھا پی لے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ آدمی مرد یا عورت ہے غسل نہیں کرتا ہے، نہیں کرتی، پھر کھاتا ہے تو کیا ہے؟ نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کم از کم وضو تو کر لے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ہمارے لیے یا رسول اللہ وہ آدمی غسل بھی وضو بھی نہیں کرتا کیا پھر حرام ہے؟ یعنی ہمارے لیے اتنی آسانی حلال حرام کے بارے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کھا پی لے، ادھر آپ استنجے کی اور ہاتھ دھونے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ استنجا ہمارے مسلمان کرتے ہیں، ویسے اگر مسلمان نہیں ہے تو انسان جو بھی ہو یہ کافر ہے وہ بھی تو غسل استنجا تو کرتا ہے نا، اسی گندگی میں تو نہیں رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ نماز کے ٹائم تک جو ہی نماز کا ٹائم آیا تو اس کے لیے ہر چیز حرام ہے، وہ غسل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ہر چیز حرام ہے۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں نماز کے بارے میں۔ تو نماز کے ٹائم تک تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی جنابت کی حالت میں ہے، چاہے اس کو احتلام ہوا یا بستری کی، یا کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے، یا جو ہے نا وہ نفاس کی حالت میں ہے، تو وہ بالکل کھا پی سکتی بھی ہے، اور کیا ہے وہ پکا بھی سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ بھی پلیت نہیں ہوتی کہ حیض میں، نفاس میں یا جنابت میں ہے،
ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی غسل کرے، کیونکہ غسل فرض ہے۔ الطہور نصف الایمان، طہور جو ہے وہ نصف ایمان ہے، فوراً غسل کرے، ضروری تو ہے یہ غسل کرے۔ اس مسئلے جو جتنے بھی اس باب میں یہ حدیثیں ہیں، روایات ہیں، بلکہ یہ حدیثیں روایات نہیں ہیں کہ غسل نہیں کیا تو کھا پی سکتا ہے، یہ ضروری اسی طرح حکم نہیں ہے کہ اسی طرح کرے کہ غسل نہ کرے اور کھائے پیے، یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ اجازت ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی مجبوری کی حالت میں تو اس کے لیے حرام نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ عادت بنا لے ہم ہمیشہ کے لیے رات کو جو ہے نا بس ہم استری کرتے یا ویسے جنابت ہے اور روزانہ کھائے یا پیے، تماشا بنایا ہوا ہے اور پھر سو جائے صبح کو اٹھے اور غسل کرے، نہیں روزانہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام میں ایک اجازت ہے۔ تو اسی طرح سحری کے ٹائم میرے بھائیو کوئی آدمی اٹھا اور ٹائم تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، اور جنابت کی حالت میں ہے تو بالکل وضو کر کے، اگر وضو کا ٹائم نہیں ہے تو سجدہ کر کے ہاتھ دھو لے اور پھر جو ہے نا روزہ رکھ لے، اس کے بعد نماز کا ٹائم جو ہے جو غسل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ حالت اجازت ہے، یعنی یہ حرام کام نہیں ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی روزانہ یہ حالت بنائے کہ جنابت کی حالت میں کھائے پیے اور چلے اور پھر یار ہر کچھ کرے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، اکثر یہ عورتوں کو جو ہے نا پیش آتے ہیں، مردوں کو بھی آتے ہیں کہ بھئی کوئی ٹیچر ہے یعنی استاد ہے تو وہ جنابت کی حالت میں حیض بھی ہے، وہ بھی جنابت کی حالت ہے، تو اس کے اندر کیا وہ پڑھا سکتی یا نہیں پڑھا سکتی؟ مرد تو ویسے بھی غسل کر سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے حیض کی تو مجبوری ہے، یا ویسے بھی کوئی جنابت کی حالت میں کوئی آدمی قرآن کی آیت پڑھے، ہاں ہاتھ تو بغیر وضو کو قرآن کو لگا نہیں سکتے۔ ویسے بھی اگر جنابت کی حالت میں انسان نہیں ہے، لا یمسہ الا المطہر، لا یمسہ الا المطہر، یہ قرآن ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اتنے تک کہ جو اس کا غلیاف ہے اس کو بھی ہاں پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو یاد پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کے، پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قرآن کو بغیر وضو ہاتھ لگانا کبیرہ گناہ ہے، لا یمسہ الا المطہر، لیکن پڑھ سکتا ہے۔ ایک عورت جنابت کی حالت میں یا مرد ہے تو وہ آدھی آیت پڑھ سکتا ہے، کوئی بات سن لی تو اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، یہ آدھی آیت ہے، پوری آیت اسی طرح الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے اور پڑھ سکتی ہے، کیونکہ بسم اللہ آدھی آیت ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ بسم اللہ جو ہے یہ قرآن کی پوری آیت ہے، سورۃ نمل ہے غالباً، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پوری آیت ہوگی۔ یا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک سانس میں پڑھ لیا تو یہ جائز نہیں ہے جنابت کی حالت میں، ہاں آدھی آیت پڑھ سکتا ہے الحمدللہ، اتنا پڑھ سکتا ہے۔ اگر پڑھانے والی ہے ٹیچر ہے تو وہ آدھی آیت پڑھا سکتی ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتی، آدھی آیت پڑھا سکتی ہے، حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں تو آدھی آیت ہے الحمدللہ، آدھی رب العالمین آدھی ہے، یعنی پوری نہ پڑھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ جمعہ پر بیان ہوں گے، اور آپ جتنے بھائی ہیں پوچھ سکتے ہیں، ہر وقت میں ادھر موجود ہوں، تو جس کو کوئی مسئلے کی ضرورت ہو تو ضرور مسئلہ مجھ سے نہیں کسی اور مفتی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسائل سیکھیں تاکہ ہمارے روزے کی، ہمارے عبادت کی حفاظت ہو جائے۔ حفاظت اس وقت ہوگی جب ہم سیکھیں، ٹھیک ہے، جب سیکھیں گے تو ہمارا عمل صحیح ہے۔ اور ایک گزارش اور ہے، مسجد کا بل بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حسب توفیق، یہ میں نہیں کہتا کہ اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے، اگر میں کہہ دوں کہ 100 دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ دے بھی دیں، کیونکہ کہیں گے ہمارا مفتی صاحب ہے، ہمارا خطیب صاحب ہے، اب دینا تو پڑے گا یار، 100 روپے جو کہہ رہا ہے اگر میں نہ دوں تو مفتی صاحب ناراض ہو جائے گا، لہٰذا یہ 100 روپیہ جو ہے یہ تمہارے لیے شرک ہے۔ عبادت تو عبادت، کیونکہ تم نے مفتی صاحب کو خوش کرنے کے لیے دیے نا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ حسب توفیق کی جتنی بھی طاقت ہو۔ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ جمعوں پر میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ بھئی فرض نماز